کہانی کا نام ہے بدگمان۔ وقت پر اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ خالی چائے کا کپ لیے ساری زندگی کھڑا رہ جاتا ہے، لیکن جو بات سمجھنا ہی نہ چاہے وہ اپنے لب کچل کے رہ گئی۔ کچن کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ خالی ہو گیا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس نے چولہے کی طرف دیکھا، پتیلی میں رکھا پانی ابل کر اب گرنے لگا تھا۔ اس نے چولہا بند کر دیا، ہاتھ میں تھاما خالی کپ کچن کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ کھڑکی سے باہر آسمان کو جھانکنے لگی، جہاں صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم خوشگوار تھا، ہوا بھی خوب چل رہی تھی، لیکن جب دل کا موسم خزاں رسیدہ ہو تو یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس خارج کی۔ اس سے آگے وہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک ناپسندیدہ شخص جو اس کی زندگی میں شامل تھا، وہ اس سے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں۔ نہ جانے اس کے آگے زبان کنگ کیوں ہو جاتی۔ یہ تو وہی زبان ہے جو بقول اماں بہنوں کے اچھے اچھوں کی چھٹی کر دے۔ پھر آخر اس زبان کو تالے اسی کے آگے کیوں لگ جاتے تھے؟ وہ اپنے ناخن بے دردی سے کترنے لگی، پھر دھیرے سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو سہلانے لگی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ اس نے دیکھا 9 بج چکے تھے۔ ماسی آئی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ سلام باجی۔ وعلیکم سلام۔ سدرا نے اس کے جھلملاتے سرخ سوٹ پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو کے مسکرا کر بولی، کل میری سالگرہ تھی باجی، نادر کا ابا زبردستی گھمانے پھرانے باہر لے گیا، یہ جوڑا دلایا اور صدر سے کھانا بھی کھلایا، کہہ رہا تھا میں جوڑا پہن کے جاؤں۔ وہ شرماتے ہوئے بول رہی تھی۔ سدرا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب جھاڑو سنبھال کر کمرے کی روزمرہ صفائی میں مشغول ہو چکی تھی۔ کیا قسمت پائی ہے صفورہ بی بی نے، شادی کے 10 سال بعد بھی میاں بیگم کے چونچلے اٹھا رہا ہے، اور یہاں 10 ماہ کی شادی میں ایک بار بھی میاں جی کو باہر کھانا کھلانے یا گھمانے پھرانے کی توفیق نہ ہوئی۔ وہ فلور کشن پہ بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ اس کی دکھتی رگ پر آج کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بی بی جی ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، ماسی صفورہ پھرتی سے کام کرتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو، اس نے مختصراً کہا۔ بی بی جی تم بولتی بہت کم ہو، بولا کرو، جو دل میں آئے کہہ دیا کرو، اندر ہی اندر چپ رہنے والی عورتوں کو مت پسند نہیں کرتے۔ صفورہ بی بی سامنے والا ہی نہ بولے تو کیا اکیلے ہی چڑیوں کی طرح چہچہاتے رہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ نہ جی نہ، آپ بولا کرو، کبھی نہ کبھی آپ کا مرد بھی بولے گا۔ صفورہ کی نظریں اسے نہ جانے کیا کیا پیغام دے رہی تھیں۔ وہ پچھلے 10 ماہ سے اس کے گھر کے کام کر رہی تھی، ان میاں بیوی کے سرد مزاجوں سے بھی شاید واقف ہو چکی تھی۔ یا اللہ، ہم دونوں کے درمیان پہلے دن سے جو فاصلے ہیں، کیا اب وہ لوگوں کو بھی دکھنے لگے ہیں؟ بعض باتیں انسان کے اختیار میں ہونے کے باوجود اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ باجی کیا آج کپڑے دھونے ہیں؟ ماسی صفورہ کی آواز پر اس کی خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ نہیں، کل دھو لینا، اس نے مختصراً کہا، پھر کچھ سوچ کر فریزر سے چکن نکالی۔ چکن بریانی سعد کو بہت پسند تھی۔ ماسی صفورہ کی باتیں اس کے دماغ میں حرف بحرف گونج رہی تھیں۔ رات کے اچھے سے ڈنر کے لیے اس نے اپنا کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ خوش تھی۔ سعد نے بریانی مزے لے لے کر کھائی تھی۔ میٹھے میں ٹرائفل نے مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ سعد مسکرا کر یہ سب چیزیں نوش کر رہا تھا، لیکن تعریف کے 2 بول سننے کی منتظر سدرا اسی بات پر مطمئن تھی کہ آج اس نے خود سے چائے مانگی تھی، ورنہ جب اس کا موڈ ہوتا وہ خود ہی بنا کر پی لیتا تھا، وہ بھی پرواہ نہ کرتی۔ سدرا نے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلی اور ایک دھیمی مسکان لبوں پر سجائے ایک خوشگوار احساس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ گرم گرم چائے کا کپ تھامے سعد کو کتاب میں غرق دیکھ کر اس کے منہ کا زاویہ کچھ ٹیڑھا ہو گیا۔ عجیب بکرات افلاطون کی نسل کا بندہ میرے پلے پڑ گیا ہے، جب دیکھو کتابوں میں غرق رہتا ہے۔ اتنی اچھی کتاب 10 ماہ سے اس کے ہمراہ ہے، ایک بار بھی پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ وہ بڑبڑائی۔ آپ نے کچھ فرمایا؟ سعد نے اپنا جھکا سر اٹھایا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ نہیں نہیں، یہ چائے۔ بے رت لفظ بولتے ہوئے گھبرا کر چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس اثنا میں چائے کا کپ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے چھلک گیا اور سعد کی سفید شرٹ کو داغدار کر گیا۔
یہ کیا احمقانہ حرکت ہے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ محترمہ آنکھیں کھول کر دیکھا کریں۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ معاف کر دیں، وہ منمنائی تھی، لیکن وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم سے نکل کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ اللہ جانے کیسا شخص ہے، آدم بیزار کہیں کا۔ جب بھی کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں الٹا ہی اثر ہوتا ہے موصوف پر۔ خوش مزاجی تو چھو کر نہیں گزری۔ محترم سڑی ہوئی طبیعت کے مالک کیوں نہ ہوں، سنا ہے خالہ بھی ایسی ہی تھیں، الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی۔ اماں کی عادات و خصائل آنے ہی تھے، 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے اپنے آفس کی نظر کر دیتے ہیں، باقی بچے گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ سونے یا پھر کتابوں کی ورق گردانی کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نئی نویلی بیگم سارا دن روبوٹ کی طرح گھر کا کام کرے، اور اگر شوہر سے اچھی باتیں کرنے کو دل چاہے تو شوہر صاحب کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں قالین پر بیٹھی وہ خود ہی کو جلی کٹی سنا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ موصوف کا انتظار کرتے گزر گیا۔ چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کتنی خوشی سے اس نے یہ چائے تیار کی تھی۔ سوچا تھا ماسی صفورہ کے کہنے پر شوہر سے دل کی باتیں کہنے کی کوشش کرے گی، وہ تمام باتیں کہہ ڈالے گی جو اس کے دل میں ہیں۔ بدگمانیوں کی دیواریں نہ چاہتے ہوئے بھی لمبی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ انہیں گرانے کی ایک کوشش ضرور کرے گی، لیکن یہ کیا؟ چائے کے چند چھینٹوں نے خوشگواریت کی جو فضا قائم ہونے جا رہی تھی سب ختم کر دی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ موصوف زیرو بلب تلے بے سدھ سوئے ہوئے تھے۔ چائے کے چند چھینٹوں سے کیسے چراغپا ہو کر یہ شخص بھاگا تھا؟ اس کا دل چاہا چائے کا باقی ٹھنڈا کپ اس کے وجود پر انڈیل دے۔ غصے میں اس نے کچن میں جا کر سنک میں چائے کا کپ انڈیل دیا اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے برابر سوئے ہوئے بے حس وجود کی طرف نظر ڈالی۔ ان دونوں میں کچھ بھی مماثل نہ تھا۔ دونوں کے مزاجوں میں مماثلت نہ ہونے کی بنا شاید اتنے فاصلے تھے۔ سعد اس کا خالہ زاد کزن تھا۔ خالہ اور خالو بہت پہلے دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ سعد 7ویں جماعت کا طالب علم تھا جب خالو کو دبئی سے نوکری کی کال آ گئی تھی۔ وہ لوگ ایک لمبے عرصے بعد پاکستان شادی ہی کی غرض سے آئے تھے۔ سعد پاکستان میں رہنا چاہتا تھا۔ خالہ کی دونوں بیٹیوں کی شادی دبئی میں ہی ہوئی۔ ان کا وہاں اپنا ایک سیٹ اپ تھا جسے چھوڑ کر آنا ممکن نہ تھا۔ سعد کی مرضی کے مطابق اسے یہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی آفر آ گئی۔ شادی کر کے خالہ کی فیملی واپس دبئی چلی گئی۔ شادی کے پہلے دن سعد کو دیکھ کر اسے شدید دھچکا پہنچا۔ اس کی داڑھی، لباس اور سنجیدہ اطوار نے اسے ذہنی شوق دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں جو تصویر اپنے ہونے والے اسمارٹ سے شوہر کی تھی اس سے بالکل جدا تھا۔ وہ خود ایک شوخ مزاج لڑکی تھی۔ اس کے خوابوں کے سارے رنگ بکھر گئے۔ باہر سے آنے والے کزن کے بارے میں سہیلیوں نے کیسی کیسی رائے نہ دی تھی، لیکن ساتھ تو یکسر مختلف نکلا۔ سدرہ کی صبح کا آغاز فاسٹ میوزک سے ہوتا تھا۔ سعد فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ضرور کرتا۔ سعد نے اس کی زندگی کے سارے رنگ آہستہ آہستہ بدل ڈالے تھے۔ وہ بھی بنا چوں چرا کیے، جو کبھی نماز کی طرف راغب نہ تھی، اب نماز پڑھنے لگی تھی۔ سعد حد سے زیادہ سنجیدہ، میچور انسان تھا۔ اس کی باروب شخصیت کے آگے سدرہ کی زبان کو تالا لگ جاتا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی دل کی باتوں کو زبان نہ دے پاتی، دل ہی دل میں کرتی رہتی۔ خالہ خود تو دبئی میں مزے سے ہیں، مجھے یہ نمونہ تھما گئی ہیں، وہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب نیند اس کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ رائل بلو نفیس کام سے آراستہ سوٹ پر میچنگ جیولری اور ہلکے نفیس میک اپ سے سجی سنوری آج خلاف معمول صدرہ فریش لگ رہی تھی۔ آئینہ میں اس کا سراپا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود کو صراحتی نظروں سے جانچ ہی رہی تھی کہ سعد کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو برش کا آخری ٹچ دیتی پلٹی تھی، پھر پرس سنبھالنے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو سعد نے اسے ٹھیک 8 بجے تیار ہونے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی امی کی طرف گئے کافی دن گزر گئے ہیں، وہیں لے جانا مقصود ہوگا۔ پھر دونوں کے درمیان پچھلے 1.5 ماہ سے خاموشی کی فضا تھی۔ کیا معلوم یہ عنایت اس خاموشی کا قفل توڑنے کی ایک کڑی ہو، اس کو خوش کرنے کی خاطر اسے میکے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ یہی سوچ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ راستہ امی کے گھر کا تو نہیں؟ 10 منٹ کی خاموشی کے بعد
دوسرے راستوں پہ گاڑی کو جاتا دیکھ کر سدرا چونک کر بولی، ہم امی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہائے لیکن کیوں؟ وہ گھبرا کر بولی، کیا ہو گیا محترمہ، گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کو بھگا کر نہیں لے جا رہا، شوہر ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، جہاں دل کرے گا لے جاؤں گا۔ وہ گاڑی کو بریک لگا کر بولا۔ وہ حیران پریشان کبھی سعد کو اور کبھی سامنے لگے سرخ سگنل کو دیکھنے لگی۔ سعد نے راہ چلتے ایک بچے کو اشارے سے بلایا۔ اس بچے کے ہاتھ میں اسٹک تھی جس میں ڈھیروں گجرے لٹک رہے تھے۔ گجرے خرید کر وہ بے حد اطمینان سے سدرا کی گود میں رکھے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ سدرا کو جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، لیکن سعد نے پھرتی سے ایک ہاتھ کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی اور دونوں گجرے پہنا دیے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ منمنائی۔ کیوں؟ برا لگ رہا ہے؟ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، نہیں میں۔ وہ ہکلانے لگی تو سعد کے کہکے نے اسے کنگ کر دیا۔ یعنی اچھا لگ رہا ہے؟ آپ نے پہلے کبھی؟ جانتی ہیں آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، مبارک ہو آپ کو، اس نے سرگوشی کی۔ سدرا اس کے نئے روپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، وہ بمشکل بولی۔ آپ کو پوچھنے کی عادت نہیں، مجھے بتانے کی عادت نہیں۔ بہرحال آج سے ہم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو زندگی پرسرات بن جاتی ہے۔ میں صرف آپ کو تھوڑا سبق دے کر زندگی کے اصل معنی و مفہوم سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ مجھے شادی کے پہلے دن آپ کے سرد رویے سے شوق پہنچا تھا۔ ضروری نہیں آزاد فضا میں پلنے بڑھنے والے آزاد خیال ہی ہوں، ہمیں اپنی سطحی سوچ بدلنی ہوگی۔ مسلمان چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، اپنی عادات و اطوار سے مسلمان ہی لگنا چاہیے۔ ویسے شادی کے اس عرصے میں تمہارے بارے میں اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ تم نہایت احمق اور جذباتی لڑکی ہو، لیکن اب بہتر ہو گئی ہو۔ وہ شادی مرگ کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس کے نرم لہجے میں مکمل بھیگ چکی تھی۔ آج اس پر ادراک ہوا تھا، اس کا شوہر اپنی شدتوں اور چاہتوں کا اظہار جانتا ہے۔ چھوٹی سی بات نے اسے اتنا عرصہ اپنے شوہر سے بدگمان رکھا۔ سعد نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔